الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے کئی اداروں میں اور مساجد میں مجھے جانے کی، بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، سننے کی توفیق ہوئی ہے، اور جو چیزیں جس کو میں جا کر سب سے پہلے کسی بھی ادارے کے یا مسجد کے خاص طور پہ جس کو نوٹ کرتا ہوں وہ وہاں کی صفائی کا انتظام ہوتا، کہ وہ ایک مظہر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ایکو زیادہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہوگی سمجھ میں لوگوں کو۔ اس کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں جو اس کے انتظام کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو علماء، جو خطیب اور ان کی ٹیم تو ہے ہی، لیکن اگر مسجد کے نمازیوں کو اہل علاقہ، اہل محلہ تعاون نہ کریں تو پھر وہ صفائی مینٹین نہیں ہو سکتی۔ وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ سب مل کے اس کو صاف رکھتے۔ پہلی چیز تو مجھے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بڑی اس سے بہت مہنگی سوسائٹیاں بھی میسر ہیں، جہاں پر مکان و زمین یہاں سے بہت مہنگی، اس سے بھی مہنگی ہوگی، لیکن اتنی صفائی میں نے ہر جگہ پہ نہیں دیکھی۔ مجھے خوشی ہوئی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ شاید آپ کو مجھ سے لگے کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں، بہت ضروری بات۔ جیسے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو اس کی صفائی سے اس کی خاتون خانہ کا اندازہ لگاتے کہ بھی گھر میں مٹی وٹی تو نہیں لگے گی۔ وہ ہماری نانی کسی کے گھر گئی رشتہ دیکھنے کے لیے، اپنے میرے ماموں کا، تو واپس آئیں بڑی ناراض۔ میں نے کہا میں نہیں کرنا رشتہ۔ کیا ہوا؟ کہتی ہے ان کے ڈرائنگ روم کے نا صحیح طرح ڈسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم چھوٹے سے تھے، میں نے کہا یار کیا ہو گیا، ڈسٹنگ نہیں ہوتی، کبھی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ اس کی سلیقے کے خلاف ہے بات، خاص طور پہ جب مہمانوں نے آنا ہو۔ تو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ایسے ہی یار۔ لیکن وقت کے ساتھ احساس ہوا کہ نہیں، یہ سلیقہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی زبردست اور اہم چیز ہے جو کہ انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اور مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ایک با سلیقہ شخص ہوتا ہے۔ وہ آسن طریقے سے کام، وہ محسن بننے کی، محسن یہی ہوتا ہے جو آسن طریقے سے کام کرے۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا جو اجتماعی سلیقہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ اللہ بخشے، نانی بڑی خوش ہوتی میری دیکھ کے یہ کہ بڑے سلیقے والے لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ 100 سال کی ہو کے فوت ہوئی ماشاءاللہ، جو کچھ عرصہ ہی پہلے۔ عزیزان گرامی، مجھے جو گفتگو کا موضوع دیا ہے وہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے، اور اعتکاف کے بارے میں ہم کچھ سوال جواب بھی کریں گے۔ نماز کے بعد امام صاحب نے کچھ گفتگو کے آداب کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا۔ میں مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گفتگو کے آداب کا پابند نہ سمجھے۔ وہ امام صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، تو بھئی ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جس طرح دل چاہتا ہے آپ بات کریں۔
ہاں کوشش کیجیے گا، ہم سوالات کے طریقے پہ جب ہم سوالات پہ پہنچیں گے تو میں کچھ گزارشات کروں گا کہ کیسے ہم سوالات کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، وہی ایسی بات نہیں۔ اور میں نے آج بات بھی کرنی ہے اس اعتکاف کے حوالے سے ذرا سا عام موضوع سے ہٹ کر۔ پچھلی مرتبہ مفتی صاحب نے اعتکاف کے شرعی مسائل بیان کیے تھے، ایسے کچھ ہے تو وہ تو مسائل ہو گئے، آپ نے سن لیے۔ آج ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ دل کی باتیں بھی کریں۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین جو عبادات ہمیں سکھاتا ہے وہ محض ایک رسم یا ریچول نہیں ہوتے کہ آپ جانا ہے، آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے، بیٹھنا ہے اور آ جانا ہے تو یہ نماز نہیں، نماز کی یہ ظاہری شکل ہے، یہ اس کا جسم ہے، اور ایک نماز کی روح ہوتی ہے، اندر سے کیا ہے۔ ہماری عبادات ایسی ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اس کی بھی ایک ذہنی شکل ہے کہ آپ اگر صاحب نصاب پاتے ہیں خود کو، آپ اس کا ایک تخمینہ لگاتے ہیں اور آپ اس رقم کو پھر مستحق جو مصارف ہیں ان پہ خرچ کرتے ہو۔ لیکن زکوٰۃ کی ایک روح ہے، وہ کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ کی دلی کیفیت، آپ کی ذہنی کیفیت، آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے زکوٰۃ دیتے وقت، وہ الگ چیز۔ چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں زندگی میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، ان کے سوالات میں نے لیے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہوں کہ کہیں اس پہ زکوٰۃ تو نہیں، کہیں اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، کہیں اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے اس پہ بھی ہے، اچھا۔ لیکن میں چند ان لوگوں سے بھی ملا ہوں زندگی میں جنہوں نے مجھے کہا، میرے سامنے یہ بات رکھی کہ مولوی صاحب میرے پاس تو ضرورت کے لیے ایک گاڑیاں بہت تھی، میرے پاس 7 گاڑیاں ہیں، تو یہ جو اضافی گاڑیاں ہیں جو میں نے شوق سے رکھی ہوئی ہے، کوئی پرانے زمانے کی ہے، کوئی جیپ رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی شکار پہ جانے، تو اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے نا۔ تو جس کا دینے کی نیت ہوتی ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ کچھ اور ہوتی ہے۔ ویسے اضافی گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے کہ جس کا دینے کا دل ہوتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے۔ اور ورنہ ہمارے بہت سے بیرون ملک ساتھی کہتے ہیں جی اتنا انکم ٹیکس دیتے ہیں، اب زکوٰۃ کس بات کی؟ یہ انکم پہ ٹیکس ہے، خیر ہم زکوٰۃ کا موضوع ہوئے ہیں۔ اعتکاف، عزیزان گرامی، میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، پتہ ہم سب کو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہ بیت اللہ ہے نا، یہ بھی جہاں ہم موجود، کہیں یہ کون سی بڑی بات کر دی، ہم سب کو پتہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف یہی پائے جاتے ہیں؟ نہیں نا، یا زیادہ یہاں ہوتے ہیں، تھوڑے کم ہوتے ہیں باہر، جیسا باہر ہے ویسے یہاں۔ اس کی خوبی کیا ہے اس مسجد کی؟ آپ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں پنجگانہ، ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ایک درس کا بھی ہے، یہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا، ہمارے طبقہ جو یہاں رہتا ہے مسلمان کا ٹکڑا، اس کی ایک
کمیونٹی سینٹر بھی ہے یہ. ٹھیک، یہ سب کچھ ہے اور بڑا کچھ ہے. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے، جیسے کہ یہ غور سے سنیے گا بات کو. آج ہم کچھ دل کی باتیں کریں گے بیٹھ کے. وہ پچھلے حضرت جو تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے سارے قانونی پہلو ہمیں سمجھا دیے تھے الحمدللہ. اور جیسے کہ دنیا میں تاج محل ایک شخص کی لازوال محبت کی نشانی سمجھی جاتی ہے، یہ عمارت بھی، یہ جو اینٹیں اور سیمنٹ کی عمارت ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت کی علامت ہے. یہ عمارت، اس کا رکھنا، اس کو بنانا، اس کو سنبھالنا، یہ بھی ہماری محبت کی علامت بھی ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ. کہ ہم اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. یہ محبت کا مظہر ہے، محبت کی نشانی ہے ہماری. اور نشانیوں کی طرح یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ آپ کہیں بھی نکلیں گے ہمارے ملک میں، شہروں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یار الحمدللہ ہر گلی میں، ہر محلے میں 2 3 مساجد ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے. اس میں وضو خانے ہیں، اس میں سب جتنا مذہب ہو. یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی سی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے فائدے کی جگہ ہے. اور اسی لیے جیسے ہر مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں ہر ممبر کو ممبر رسول کہتے ہیں. اس لیے تو نہیں کہتے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کے کبھی، ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا ہے یہ؟ علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ جیسے اللہ کے گھر میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھ کے یا کھڑے ہو کر بھی گفتگو لوگوں سے کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اور ہم بات سنتے. یہاں پر بیٹھا ہوا شخص جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہو کے بن کے ان کی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، سامنے بیٹھے بھی لوگ ویسے جیسے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. وہی مقصد وہی ہے. میں مقام مرتبے کی بات ظاہر نہیں کر رہا، مقصد ہے، سسٹم وہی ہے. الحمدللہ وہ چل رہا. اللہ کسی کی ضرورت ہو، مرض ہو، زمین پہ بیٹھتے ہیں، سب ایسے ہی بیٹھتے ہیں. یہ مرکز ہوتا ہے، اس کی طرف وقت متوجہ ہو. اس گھر میں آنا، آپ کا تشریف لانا، آپ کا آنا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے. میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ چیزیں روٹین میں آ جاتی ہیں تو ہمیں ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے، یا اس کی قدر کا درجہ تو کم ہو ہی جاتا ہے. روز جو آتے تو میں یاد کرواتا ہوں لوگوں کو بار بار کہ آپ چاہے پنجگانہ آئیں، آپ چاہے 6 مرتبہ بھی آئیں، آپ چاہے روزانہ آئیں، آپ سالہ سال آئیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے آنے سے آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. کہیں بھی اور آپ جائیں گے نا، اپنے بھی گھر کو کہتے ہیں یار کا کیا ہے، اتنے وہاں جانا بھی کہاں ہے ہم سارے. یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں کا جو میزبان ہے، یہاں کا جو گھر کا مالک ہے، وہ آپ کے بار بار آنے سے جتنا آپ آتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی قدر اس کی نگاہ میں اوپر ہو جاتی ہے. تو اس بات کی قدر کریں، اس کو ایک روٹین کی عادت نہ بنائیں. عبادات بعض اوقات عادات بن جاتی ہے، روٹین ہوا روز ہی جانا. جو بندہ پنجگانہ نماز مسجد پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ گھر والے کہتے کیا بات ہے، تو نے جانا نہیں آج؟ ہاں 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 میں نے جانا ہے بھائی. روٹین بن جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدایت الہدایہ میں فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ اکثر آدمیوں کی
عادات بن جاتی ہیں نماز پڑھنا، علم حاصل کرنا، تو اس بات سے تجدید کرنی چاہیے۔ ایسا ہونا بالکل نارمل ہے، لیکن ایسا جب ہو جائے تو اس سوچ کو بدلیں کہ نہیں، یہ میری سعادت ہے، جتنی بھی مرتبہ مسجد میں جاؤں میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے، میری نیک بختی ہے، اللہ کا شکر اور اس کی مہربانی ہے کہ میں آ جاتا ہوں۔ مطلب میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک زکام جو بیکٹیریا یا جو جرم آپ کو بناتا ہے آپ کے اندر، ایک الرجی، ایک ذرہ ڈسٹ کا یا پولن کا، آج کل وہ پولن لوگوں کی چل رہی الرجیاں، کیا کر لیں گے آپ نماز؟ کھڑے ہو کے تو کیا، بیٹھ کے آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکے، وہ چھچڑ کر دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھے۔ اس گھر میں ایک سہولت ہے جو اسلام نے کہیں اور نہیں دی۔ اسلام ایک مستقلاً پریکٹیکل عملی زندگی سکھاتا اور سمجھاتا اور چلواتا ہے۔ دین ہمارا اس دنیا میں رہ کر اور دنیا کے کام کر کر ہی جنت کمانے کے ذرائع ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسے عبادات تو وہ ہے جو سب کے لیے فرض ہیں، لیکن ایک تاجر اگر تجارت کے برحق اصولوں پہ چلتا ہے، شرعی اصولوں کے توڑے بغیر وہ دین پہ چلتا ہے، کہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اپنی دکان چلاتا ہے، اپنا کارخانہ چلاتا ہے، جو بھی بزنس ہے اس کا وہ کرتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب رہے تو قیامت کے دن اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ انبیاء اور رسول و شہداء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ اس کی پروٹوکول لگنی ہوگا۔ اور ہم مجھ جیسے اس دن بدود دیکھیں گے کہ یہ آخری دکاندار کیا کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا، پتہ لگے گا کہ وہ دکاندار تھا اور شرعی اصولوں میں جینے رہنے والا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، ایک شخص رزق حلال کی کسبت میں گزارتا ہے، یہ پریکٹیکل چیزیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ سے کہ دیکھو دن بھر کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کرنا، چاہے اتنا صدقہ ہی کر دو کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈال دو کھانے کا، جیسے کچھ بچوں کو بھی، ہم بچوں کی بات نہیں ہے نا، ماں کی بات ہوئی اس کی، بس کو پیار سے اس کو نوالا کھلا دو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہمارا کام ہے، مطلب نان نفقہ بھی دینا، یہ کچھ کرنا، تو اس میں صدقے والی کون سی بات ہے؟ تو صدقے کا جو تصور ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ نہیں تو کسی سے مسکرا کے بات کر لو، صدقہ ہے۔ تو دین ایک پریکٹیکل چیز، یہ ہمارے گھروں سے گزرے گا، ہم اپنے بیوی بچوں سے جو سلوک کرتے ہیں اس نے ہماری دینداری کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ صرف ہماری نمازوں نے، ہماری داڑھیوں نے، ہماری ٹوپیوں نے نہیں فیصلہ کرنا کہ ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہم نے دھندا اور کاروبار اور نوکری اور ملازمت اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن کس کی کیا جگہ ہونی ہے، صرف ہماری حج اور عمروں نے نہیں فیصلہ کرنا۔ ہمارے گھروں سے، ہمارے بازاروں سے، ہمارے ایوانوں سے، ہمارے دفتروں سے گزر کے اس دین کے راستے نے ہمیں جنت میں پہنچانا ہے۔ جنت کا راستہ یہاں سے گزر کے جاتا ہے، کسی جنگل سے ہی گزر کے جاتا، کسی غار سے، کسی پہاڑ سے، کسی کنویں میں لٹک کے الٹ نہیں جاتا، یہ ان جگہوں سے ہی ہو کے جانا ہے۔
ہم نے چند عبادات میں اور چند رسومات میں اور چند کھانے کے آداب میں دین کو محدود کر کے کھلیے کو، داڑھی کی لمبائی اور ٹوپی کی رنگائی اور پونچوں کی اونچائی، بس یہ دین ہے۔ اور اگر زیادہ عیاشی کر کے ایک مسواک بھی رکھ لو، وہ بھائی یہ عمل صرف کافی نہیں ہوگا تمہیں بچانے کے لیے۔ یہ تو لاہور میں کوئی اور لباس پہنتے ہیں، باہر کے ملکوں میں کوئی اور ہے۔ بلکہ میں وہ لطیفہ نما ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھے نا جتنی مرد ہیں انہوں نے رنگ سالڈ پہنے ہوئے ہیں، چمکیلا رنگ، شوخ رنگ آپ میں سے کسی نے نہیں پہنا، عام طور پہ آدمی نہیں پہنتے ہمارے۔ یہ شوخ رنگ، یہ گلابی رنگ، یہ پیلا رنگ، یہ خواتین سے منسوب ہوتا ہے۔ فار ایسٹ میں، یہ ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور میں مرد شوخ رنگ سارے پہنتے ہیں، پیلی دھوتیاں اور گلابی کرتے۔ تو ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے، وہاں شوخ رنگ مرد پہنتے ہیں، خواتین نہیں پہنتے۔ اور وہ گلابی چمکیلی سی ریشمی دھوتی تھے، وہ ہمیں دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے، یہ کس قسم کا ہے؟ وہاں مسجد کا امام وہی پہنتا ہے، آپ والا لباس تو نہیں پہنتے وہ لوگ۔ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ایک سے زائد مرتبہ، مساجد میں ظاہر ہے آپ کو جاتے تو ہیں نماز پڑھنے کچھ اور نہ، تو بالکل الٹ ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہمارا کہ میرا یہ جو سفید دودھ جو کہ مجھے جنت بنا دے گا، یہ کوئی اس کی کوئی تعلق نہیں ہے اندر کے ساتھ آپ کے۔ ہاں لیکن آپ کا اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ ہے نا، ہاں وہ یہ فیصلہ کر سکتا۔ آپ کا اپنے بیوی کے ساتھ جو برتاؤ ہے یہ آپ کی جنت جہنم کے اندر مددگار ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ آپ کا اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اس بات کو عکاسی کرتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کتنے درجے کا لاتے، یہ فیصلے کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرے۔ اگر ایمان ہے تو وہ نیک اخلاق میں اور معاملات میں دکھائی دینا چاہیے۔ اور ہاں میں آج کل بڑا زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اس سے بد سلوکی کریں، اس کے احساسات کو، اس کے خواہشات کو دبائیں، اس کی لوگوں کے سامنے تحقیر کریں، اس کا رشتہ داروں کے سامنے مذاق اڑائیں، اس کی بے عزتی کریں اور سمجھے کہ پھر اس بنیاد پہ وہ آپ کی عزت کرے گا۔ ویسے یہی دنیا میں ایک ہمارا ہی معاشرہ بہت زبردست ہے کہ اگر ہم کسی سے برا سلوک کریں تو وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو ہمارے ہاں جو تربیت کے رہنما اصول تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ تھپڑ مارو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چاہیے بدری کیڑی سائنس سے اس کی یار تھپڑ مارو، ہم ایسے پلے بڑے تھپڑوں پہ پلے الحمدللہ، تھپڑ مارو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیا بات ہوئی آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تھپڑ میں کچھ شفا ہوتی ہے بھائی۔ اور اس جس زمانے میں ہے اور وہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، کفر اور الحاد پورے زور و شور سے، پوری طاقت سے، ذہانت سے ہمارے بچوں کو الحاد کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ کہیں یہ بدک گئے تو اپنا تو انجام وہ پائیں گے، لیکن آپ اور میں بھی نہیں بچیں گے اگر ہم نے ان کے دور جانے میں کوئی کردار ادا کیا۔ یہ چیزیں ہماری دینداری ہے۔ یہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے پیسہ کمانے، رزق حلال کمانے، نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بس پہ جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ جاتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کسبت رزق حلال کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ اس کی دینداری ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اس کو غور سے سن لیں ہمیشہ کے لیے کہ تصور سمجھ جائیے، یہ اس کا دینداری ہے۔
اور اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا اور محلے سے گزر کے جاؤں گا اور سب دیکھیں گے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ جی نماز نہیں کو چھوڑتے، اور جب میں وہاں جا کے لمبی لمبی رکعتیں سنتوں میں پڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یار ماشاءاللہ، تو یہ اس کا کفر اور شرک ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نیتیں، ہماری نیت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کام دین کا ہے کہ دنیا کا ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تبلیغ میں نکلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام میں مسلمانوں تک پہنچاؤں گا، یہ دینداری ہے۔ فوراً دینداری کیا ہوگی؟ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یار 10 دن کے لیے گھر والی سے جان چھوٹ جائے گی میری، تو پھر یہ دینداری نہیں رہے گی اس کی۔ یہ فیصلہ اس کی نیت کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے اور سوچ سے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ وہ نمازی ہے، تو اس نے نماز نہیں ادا کی، اس نے شرک کیا ہے۔ ہماری دینداری ہماری نیتوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے کام ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، نہیں، یہ فیصلہ آپ کی نیت کرتی ہے، یہ فیصلہ آپ کی نیت کرتی ہے۔ ایک شخص نشہ آور چیزوں کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے مسلمان، اس نیت سے کہ جو مسلمان لوگ نشے کی لت میں پڑ گئے ان کا علاج میں کیسے کروں گا۔ یہ دینداری ہے، یہ جہاد ہے۔ اور ایک شخص کہتا جی کہ میں تو پاس نہیں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ میں اتنا نیک آدمی اور میں دکان کے پاس کھڑا ہوا ہوں سگریٹ کی، تو یہ تو لوگوں کی خاطر کھڑا نا پھر تو۔ ایک حدیث اس پہ ہم بات کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تصور سمجھ جائیے، یہ ہماری دینداری ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے، صرف چند اعمال عبادت نہیں ہے دینداری، بلکہ ہمارے سارے کام۔ جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی کے پہلو پہ ہمیں اسوہ حسنہ، ہمیں بہترین مثال بنا دیا، تو جتنا جتنا اس پہ چلنے کو اتنا دینداری ہو۔ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مکمل دین ہے ہمارا، انتہائی پرائیویٹ معاملات سے لے کر انتہائی پبلک معاملات ہمارے سب دین میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو پاک رکھے، اگر نیت میں خلل آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، کمزوریوں کو دور فرما دے۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ اس دین میں یہ رہبانیت والے مسائل جیسے نصرانی ہیں یا یہودی ہیں کہ دنیا سے کٹ کے جا کر تو کسی جنگل میں یا کسی پہاڑی پر ایک ادارہ بنا کے وہاں پر رہو اور دنیا کو چھوڑ دو، یہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، کم سے کم محمد رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چیز۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو آج کل، وہ رہبانیت کا ٹچ ہے تھوڑا سا، کہ آخر کبھی کبھی دل کرتا ہے نا انسان کا کہ چلو کام کاج چھوڑ کے، یہ نماز اس کا حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ روز مرہ کی روٹین، یہ بھاگ دوڑ، اس کو ذرا روک کے، اس کو ذرا پوز کر کے خالصتاً اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں، اور اس کو بس اب میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ اللہ کی محبت جن کو کھینچ لاتی، جو اس کے گھر میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ کے گھر میں بیٹھ جا۔ جیسے کبھی ہم نے کسی سے کوئی چیز لینی ہو نا، اب کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں، میں لے کے جانا، من نہیں پتا۔ اس کو ایک مثبت
ایک مثبت معنی میں انفرادی دھرنا یہ سمجھیں. تو کبھی کبھی آپ میں سے جو دکاندار ہیں نا، وہ آپ محسوس کیا کوئی گاہک ضدی ہوتا ہے، کہتے میں تے بیٹھے میں اس ریٹ تے لے کے جایا، میں نے نہیں پتا کہ میں نے یہ کام آپ سے لینا ہی لینا، کروانا ہی کروانا، مجھے آپ کی محبت یا کھینچ لائی ہے. عزیزان گرامی، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما دے جن کو مسجد کی محبت کھینچ لاتی ہے، جن کو اللہ کی محبت کھینچ کے بٹھا دیتی، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم. مجھے بڑا وہ موضوع لگتا ہے شعر اس کام اس موقع پہ کہ ہمیں کھینچ کے عشق لایا ہے تیرا، تیرے در پہ ہم نے لگایا ہے ڈیرا، ہمیں ہوگا جب تک نہ دیدار تیرا، یہیں صبح ہوگی یہیں شام ہوگی. ہم ادھر نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے لے کے جانا ہے. ہم نے آپ سے جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے. وہ خواہش کیا ہوگی ہم اس پر بھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. یہ اعتکاف ایسی خوبصورت اور مزیدار چیز کا نام کہ آپ گھر سے، باہر سے، خاندان سے، کاروبار سے، دنیا سے، نوکری سے بالکل کچھ دنوں کے لیے، 10 دن کے لیے کٹ کے بیٹھ جاتے. اور اعتکاف میں معمول کے علاوہ کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے. تو آپ نے فرض کی نماز اجتماعی پڑھنی ہے، آپ نے تراویح تو اجتماعی ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی جو اجتماعی ہو. اب آپ اپنے محبوب کے گھر میں اکیلے اس کے ساتھ، آپ اپنے محبوب کے ساتھ اب اکیلے ہیں اور اس کے گھر میں ہیں. یہ موقع، یہ کیفیت اللہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اس کی نرم کر، ہم اس کی قدر کریں کہ یہ کتنی بڑی بات کہ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے 24 گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھے، اور کوئی ادھر ادھر کا کام ہمیں نہیں ہے. ہاں، اس میں اعتکاف کے میں ایک اور میں آپ کو بات یاد کرا دوں، کوشش کریں کہ موبائل کے بغیر گزارا ہو جائے، اور تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے موجود رہیں، اس کی حاضری میں رہیں، اسی کے پاس وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں بیٹھنا، وہیں جاگنا، وہیں سجدہ کرنا، اس کے بس اب یہاں سے جانا نہیں. کہاں جانا؟ تو آپ خود محسوس، جو لوگ پہلے اعتکاف بیٹھے ہیں اور جو انشاءاللہ بیٹھیں گے، کیسی یکسوئی، کیسی اللہ کے دربار میں حاضری کا احساس جو ہے جیسا اعتکاف میں ہوتا ہے. یہ وہ سہولت ہے جو حرمین جیسی سہولت آپ کو اپنے محلے کی مسجد میں مل رہی. حرمین میں جو جا کی برکات میں سے کچھ اسباب بھی تو ہے نا، کہ آپ دور دراز آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی اور، اب آپ کی صبح جو ہے نا اٹھ کے دودھ نہیں لینا جا کے گیٹ سے، آپ نے رات کو تالے نہیں لگانے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اب آپ کا سارا کام حرم میں، جیسے اس سے یکسوئی بہت بڑھ جاتی ہے ویسے ہی. لیکن وہ تو ہر کوئی نہیں جائے گا، ہر تو نہیں جا سکتا. یہاں پر وہ سہولت مل گئی اپنے محلے کی مسجد میں کہ اپنے رب کے گھر میں نہ ٹکٹ، نہ ویزا، نہ ہوٹل، سیدھا جا کے ہمارے محل اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ روبرو ہو گئے. اللہ ہمیں نصیب فرماتے. عزیزان گرامی، یہ موقع زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آزما کے دیکھ. ہر ایک کے لیے ممکن شاید نہ ہو 10 دن کی چھٹی لے لینا، کسی کا ذمہ داریاں ایسی ہیں، کسی کے کام ایسے، کوئی بات نہیں، نیت کر لیں اس سال پروگرام صحیح، جو بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں.
جو بہت مشکل میں ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، وہ نیت کرنے کہ اگلے سال تک اے اللہ تو میرے ایسے حالات کر دے کہ میں 10 دن. اور ہاں، جو مصنون اعتکاف ہے، اور جو نہیں مصنون بیچارہ بیٹھ سکتا، مجھ جیسا، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی صحت کے مسئلے ہو سکتے ہیں، وہ کچھ کم دن بیٹھ جائے، کچھ کم وقت کے لیے آ جائے. جب مسجد میں جائے، سنت نہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، لیکن بیٹھے یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، تیرے روبرو ہوں، تیرے لیے آیا ہوں. ہاں، تیرے لیے آیا ہوں صرف. ٹھیک ہے، مجھے ترغیب بھی لوگوں نے دی، مجھے لوگوں نے اس کی ثواب اور اجر کی، لیکن میں اصل میں اس لیے یہی میں نے عرض کیا کہ رہبانیت دنیا سے کٹنے کی سہولت ہمیں اتنی دی گئی ہے اور اتنی پسند اللہ کو آئی ہے کہ یہ 10 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس. جنت کا معنی اور میرے ساتھ بالمشافہ تعلق تم اگر مزید اچھا کرنا چاہتے ہو تو ہاں، باقی پورا سال وہ بھی اور کچھ کرتے ہو، جاتے ہو، تمہیں اپنے دھندوں کاروباروں سے، اخلاقوں سے، خاندانوں سے، تمہیں وہاں سے جنت کمانی ہے، وہ تم نے کمانے ہیں ساری زندگی کے لیے. اس دن 10 دن اگر ہو سکے تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. اللہ نصیب فرماتے. اعتکاف کی روح یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کے گھر میں جا کے مستقل قیام کر لیتے، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے روبرو، اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ تیرے پاس بیٹھ. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آپ کو مفتیان کرام بتا دیں گے سارا کچھ، کیا نہیں کرنا، وہ جاننا ضروری ہے کیا نہیں کرنا، لیکن کرنا کیا ہے یہ بڑا ضروری. ایک تو معاملات آپ کے فرائض کے ہیں، وہ اپنے پورے کرنا. نفلی عبادات میں آپ جانتے ہیں کہ نفل عبادات ہے، نفل پڑھنا ہے، اس میں نفل نماز پڑھنا ہے. روزے میں تو آپ ہیں ہی، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں آپ، نئی بات تو نہیں ہوگی اس میں. ہاں، یہی کچھ کرنا ہے. یہ جو موبائل شریف ہے، یقین جانیے کہ اس دنیا جتنی رفتار پہ گھوم رہی ہے وہ آپ کے موبائل چھوڑنے سے ذرا سے بھی آہستہ نہیں ہوگی. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی بیچارہ بندہ دفن بھی نہیں ہوتا تو لوگ چمگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیگ جڑی ہے گورمے دی ہے یا دوسری ہے. ابھی بیچارے کی قبر پانی لوگ پھینک کے ابھی آتے ہیں، گیلا کر کے آتے ہیں، تو واپس میں لوگ باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا نان ٹھنڈے ہی نہیں، ویسے نان نہیں صحیح، اتنا ہی کو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، لوگوں نے کیا کہنا ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پوری زندگی میں ہمارے بارے میں شاید کام کی بات اگر ان کی زبان سے کبھی نکلی ہے، لوگوں کی نا، جن لوگوں کی خاطر یہ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا دیکھیں گے، پوری زندگی میں لوگ کام کی بات کوئی کرتے ہیں نا ہمارے بارے میں تو ایک ہی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کم صحیح ہوتا ہے. باقی لوگوں سے کیا مل رہا ہے، تھوڑے دفتے لگائیں. یہ جو کیفیت ہے اس میں پورا زور لگائیں، اور پھر یہ سارے عبادات اور نوافل کے بعد ایک کرنے کا کام میرے سے بھی لے لیں. ہم نے شاید قدر نہیں کی جیسے اور بہت چیزوں کی نہیں کی. اللہ کا فرمانا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے پوچھے نا میرے بندے کہ میں کدھر ہوں، کہاں ہوں، تو ان کو بتائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، میرے بندوں کو بتائیے میں بہت نزدیک ہوں ان کے.
اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں. فاستجیبوا لی، میری بات کا جواب دیا کریں. پکارنے والی کی جواب کیسا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو آواز دیتے ہیں نا، بچوں کو آواز دیتے ہیں، مثال بیٹے کو آواز دیتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ یہ باجی، جو بھی نام سے آپ کو بلاتے ہیں، یہ باجی نہیں ہوتا. آپ ملازم کو بلاتے ہیں، بخشو گال سنی یار، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جی جی ہاں صاحب جی میں آ گیا، اسے ہوتا نا. اور رب العالمین جو ہے، رب العالمین جو ہے، اس کو بندہ بلاتا ہے. کیا مقابلہ ہے بندے کا اور اس کے رب کا؟ کوئی ہے کوئی موازنہ آپس میں؟ وہ بلاتا ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی 10 مرتبہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میں حاضر میرے بندے. کسی نے کبھی آپ کو اتنی لفٹ کرائی زندگی؟ آپ کسی بڑے منصب پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ بڑے سے بڑے طاقتور انسان ہوں، افسر ہوں، بادشاہ ہوں، ایک دفعہ پکاریں گے، ایک دفعہ جواب مل جائے. بہت ہی کوئی فرما بردار ہوگا تو 2 دفعہ کہہ دے گا جی آیا آیا جی آیا، بس 2 دفعہ ہی کہے گا نا، زیادہ سے زیادہ. اس کاری کائنات کا خالق اور مالک بور کہتا ہے کہ جب مجھے میرا بندہ نہ پکارے تو میں اس سے روٹھ جاتا ہوں. یہی کیا بات ہوئی؟ اس کو اعتکاف میں یہ بڑا زبردست موقع ہے. جب آپ دعائیں مانگتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو نہ کوئی گھنٹی بجنی ہے، نہ کوئی موبائل چلنا ہے، نہ کوئی کسی نے بلانا ہے، نہ آپ نے کہیں جانا ہے، نہ افطاری بھی کسی نے آنا ہے. بڑا کٹ کے بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ کرنے کا کام. ہم دعاؤں کو نا بہت اہم نہیں سمجھتے شاید. یار ہم کہتے ہیں اچھا یار بس دعا ہی رہ گئی ہے، بس دعا ہی رہ گئی، وہ دعا کو چھوٹی سی شاید کوئی معمولی سی بات ہے، بس وہی رہ گئی ہے. بس یہ آخر میں بس دعا ہے. او بھائی آخر نہیں، ابتدا بھی دعا ہے، بیچ میں بھی دعا ہے، آخر میں بھی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا هو العبادہ او کما قال، دعا ہی اصل عبادت ہے. وہ دعا مخ العبادہ، جیسے مخ ہوتی ہے نا ہنٹی میں نکلتی ہے ایسنس، تو ست کہتے ہیں پنجابی میں ہم، سچ ہے، وہ عبادت کا دعا ہے. کیونکہ یاد رہے یہ دعا یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہوتی، یک طرفہ نہیں ہوتی. ہمیں تو ایک آدمی کے پاس ذرا سا افسری طاقت آ جائے تو ہمارا فون نہیں اٹھاتا، اور رب بلاتا بھی ہے جیسے کوئی انتظار کرے. اللہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، ایسے کیفیت ہو اس کو پکارنے میں وہ ایسے خوش ہوتا. توبہ کرنے والے کے لیے، پکارنے والے کو اللہ ہمیں نصیب کر دے ایسی دعا. عزیزان گرامی، اس میں اس موقع کو دعاؤں کے لیے، یہ جو آپ نے، میں نے پھر سے جان بوجھ کے کہتا ہوں، یہ ایک مثبت قسم کا مثبت انفرادی دھرنا ہے کہ اسی بیٹھے ہیں، اسی لے کے جانا ہے. اصل یہ تو فائدہ ہے کہ سب پنجابی سمجھتے نا ہمارے، میرا اچھا لے کے جانا ہے کہ یہ ہے، بڑے غور سے سن لینا گا. محمود سلطان تھا اور اس کا غلام تھا ایاز. ان کے بہت سے قصے حقائق مشہور ہیں، سچ جھوٹ کتنا ہے اللہ جانے، لیکن کچھ چیزیں کام کی سمجھ میں آ جاتی، سمجھانے کے.
اس سے پہلے کہ مجھ کو کہہ دی کہ آپ نے واقعہ سنا، مستند نہیں، میں حکایت سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ جو مانگو گے، میں جس کو مانگو گے میں دوں گا، دربار میں ہے، جس نے جو کہنا ہے کہے، جس نے جو مانگنا ہے مانگے، میں دے دوں۔ کہی ٹھیک۔ کسی نے کہا جی مجھے تلوار دے دیں، جی مجھے فلانی جاگیر دے دیں، جس طرح لوگوں نے بادشاہ سے مانگنا ہے، مجھے جو ہے وہ اپنا یہ کرتا دے دیں، مجھے جناب فلانی چیز دے دیں، مجھے جاگیر دے دیں، مجھے منصب دے دیں۔ جس نے جو مانگا بادشاہ دیے چلا گیا، لیکن غلام جو تھا یہ محمود، یہ پیچھے کونے میں کیسے نا کھڑا ہوا دربار میں خاموشی سے دیکھتا۔ سب لوگوں نے مانگ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میاں تمہیں کچھ نہیں چاہیے، مانگو، جو مانگو گے دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھ لیں آپ، دیکھ لو جو کہوں گا۔ ہاں، بادشاہ کی بھی تو ایک انا ہے نا، کہتے ہیں ہاں ہاں، جب میں نے کہہ دیا ہے، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں مانگو جو مانگتے ہو۔ تو غلام جو تھا محمود وہ آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ چاہیے، کیونکہ اگر آپ مل گئے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ میں صرف ایک آدھی چیز کیوں مانگوں؟ اگر بادشاہ ہی میرا ہو گیا تو جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ میرا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاعر کہتا ہے نا کہ تجھ ہی کو مانگوں تجھ سے کہ سب کچھ مل جائے، تجھ ہی کو مانگوں تجھ سے کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے۔ سارا کچھ مل جائے، میں پیچھے رہ گیا، سارا کچھ مل گیا بھائی۔ اس رمضان میں آپ کو اللہ توفیق اعتکاف کی دے اور کسی وجہ سے نہ بھی کر سکے، یہ دعا مانگ لیا، اے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت بخش دو، ہمارا بن جائے، ہمیں اپنا بنا لیا، باقی چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ ہمارے ہو جائیں، ہمیں اپنا بنا لیں، اور کیا چاہیے ہوگا زندگی میں اس کے بعد؟ اللہ ہمیں نصیب فرماتا۔ اس بیٹھنے کے موقع کو اگر آپ 10 دن کے لیے نہ بھی کر سکیے، 9 دن کے لیے کر لیں، 7 دن کے لیے کر لیں، 6 دن کے لیے کر لیں، 5 دن کے لیے، 4 3 2، اور اگر 1 دن کے لیے بھی نہیں کر سکتے، 1 گھنٹے کے لیے صرف کر سکتے ہیں تو اس گھنٹے کے لیے کر لیں۔ یہ سب لوگ تو نہیں بیٹھ سکیں گے نا، ہم اس کو میں نوجوانی میں اعتکاف، ایک تو مجھے اللہ نے توفیق دی مسجد نبوی بیٹھنے کی، ایک اعتکاف وہاں پر بھی ہوا، تو لاہور میں بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھا، نوجوانی میں، طالب علم میں بھی بعد میں۔ تو مجھے میرے بچے پوچھ رہے تھے ایک دن کہ سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو فائدہ پہنچایا اعتکاف میں، اس نے آپ کو یہ موقع ملا اور ترغیب ہوئی؟ تو میں نے کہا بیٹا بے روزگاری تھی اس وقت، کچھ نوکری بھی نہیں تھی، کام نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو یار، کم سے کم اب کوئی بہانہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہر آدمی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، جب مسجد میں آئیں، نماز کے لیے آئیں، کسی نماز کے لیے آئیں، جمعہ کے لیے آئیں، اس نیت سے آ کے بیٹھ جائیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے سے پہلے بھی جو آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب امام کھڑا ہو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ تو آپ پاؤں رکھ رہے ہوں، یہ کوئی فرض نہیں ہوتا، ورنہ پہلے بھی آ سکتا ہے، ورنہ بعد ہی بیٹھ سکتا ہے تھوڑی دیر۔ تو اس مسجد کے ساتھ اعتکاف تو ایک پورا پروگرام ہے 10 روز کا۔ کچھ روز کے لیے بھی آ سکیں، کچھ گھنٹوں کے لیے آ سکیں، گھنٹے کے لیے آ سکیں، اس کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو نہ ضائع کریں۔ اللہ کی رضا کی نیت سے، یہ دفلی اعتکاف کی نیت سے آ کے آپ روزانہ گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں۔
ہر آدمی کے پاس کا گھر پہ موقع بھی نہیں ہوتا اکیلے ہونے کا، ویسی جگہ کونا کھدرا نہیں ہوتا بیچارے آدمی کے پاس کہ وہ بیٹھ سکے چپکے کے جا کے، یا شور شرابہ ہوتا ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، تو یہ جگہ اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اپنا سکون سے بیٹھ اور اس پر اس سے مانگے، جو کچھ بھی آتا ہے مانگے، جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگے، اور مانگنے کی سب سے بڑی چیز وہ نسبت و تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ تعلق اس سے مانگا، اس کے ساتھ پکی دوستی لگا لو، جو مسجد میں دوستی پکی بنے گی وہ ہمیشہ پکی رہے گی۔ میرے بہترین دوست، وہ دوست جو مجھے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ محبوب ہیں، دل کی کیفیت ہے نا، تو آپ کو کیا کر سکتے ہیں، فرائض تو فرائض ہے۔ وہ دوست جو سگوں سے زیادہ بھائیوں سے مجھے محبوب ہیں، وہ یا میرے مسجد فیلو ہیں، یا میرے حج فیلو ہیں، یا میرے اعتکاف فیلو ہے۔ ان کے بارے میں ایک دن میرے بچوں نے، بچے تو ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اب، بچپن میں انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ ہمارے سگے تایا جی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹے، تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں کہا بیٹا ہم مسجد میں نماز کٹے پڑھتے، اس بات پہ وہ تایا جی ہیں۔ کہ وہ اللہ کی محبت والے رشتے جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے گھروں میں بنتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے بنتے ہیں، یہ دنیا میں بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آخر میں بھی ایک اعزاز کا نشان ہوتے ہیں۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، دھوپ اور انتظار اتنا شدید ہوگا کہ بعض لوگ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جہنم میں بھی ڈال دے، بس اب سے ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا مزید یہاں پہ۔ اس دن کچھ لوگ سائے میں بیٹھے ہوں گے بڑی شان سے، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی دنیا میں محبت اللہ کی وجہ سے ہوتی تھی، وہ دوسرے کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے کہ اللہ کے نام کی وجہ سے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شمار فرماتے۔ یہ میری آپ لوگوں کو تجربات تھوڑے سے میرے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ چلیں ایک شریف آدمی کے کہنے پہ آزما کے تو دیکھ لیں، یہ عجیب ایک دنیا ہوگی، وہ عجیب ایک دنیا ہوگی، اعتکاف کی دنیا۔ ہاں ایک کام کریں، اعتکاف میں ایک عادت ڈالیں، وہ آپ کے اعتکاف میں بہت کام آئے گی اور وہ بعد میں زندگی بھر کام آتی رہے گی اور قیامت کے دن بھی باعث اجر ہوگی۔ وہ عادت یہ ڈالیں کہ یہ دیکھنا چھوڑ دے کہ وہ کی کر رہے ہیں، چھٹو اس کا اعتکاف میں پریکٹس کریں پہلے، اور باہر جا کے اس کی عادت بنائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کی کر رہا ہے، اور بھی کر رہا ہے، چھوٹو یار یہ چھوڑو۔ ہاں اگر تمہیں کوئی بہت بڑا کفر اور شرک نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو یا مشورہ کر لیں کہ مولانا یار میں نے دیکھا ہے، آپ اس کو منع کریں، میری تو شاید نہیں سنے گا۔ ہاں چلو یہ اس کی اصلاح کے لیے اتنی آپ اس کے پیٹھ پیچھے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اصل میں ہم دوسروں کے تزکیے میں اتنے مصروف اور فکر مند رہتے ہیں کہ اپنی بھی باری نہیں آتی کہ وہ بیچارہ جنم میں جا رہے، وہ بھی جنم میں جا رہے، وہ بھی کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، وہ فلانا، وہ بھائی معاف کر دے گا، تو اپنا فکر کر۔ مولانا نے بڑوں کی بات کی، مجھے ایک بڑے کا واقعہ یاد آیا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ ایک دن لاہور آئے تقریر کرنے، جلسے کی، دوپہر کو لاہور آئے، رات کو تقریر تھی، تو کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے۔ آپ میں سے جو لوگ اندرون شہر کے گھروں کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، سب نے دیکھا، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا ظاہر ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، 2.5 2 3 مرلے کے عام طور پہ، اور اس پہ 3 4 منزلیں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے تو جو سیڑھی ہے نا وہ بہت باریک سی ہوتی ہے چڑھنے کے اوپر، اور اس وقت بیت الخلاء کے یہ باتھ روم نہیں ہوتے تھے، تو یہ چھتوں پہ یہ تمام تھا، لوگ جہاں پہ کمرے بنے ہوتے تھے جا کے پرات ورات میں اپنا کام کرتے تھے، اور ایک جمع دار جو رہتے ہیں یا بھنگی کہتے ہیں بیچارے کو، وہ آ کے اٹھایا کرتا تھا۔ تو شاہ جی اوپر گئے، اپنا تازہ ہو کے واپس نیچے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو نیچے سے وہ جو
جو جمعدار یا بھگیس کہتے ہیں جس نے اٹھانا تھا نا وہ سامان، وہ اوپر چڑھا تھا. اس نے جب دیکھا آپ کو وہ چھوٹی سی سیڑھیاں ہیں تو وہ نا دیوار کے ساتھ پیچھے نہیں پتہ لگ جاتا کہ یار میں وہ شاہ جی تھے بھی ڈیل ڈال والے آدمی ہیں، وہ جگہ تھوڑی تنگ ہے. شاہ جی جو قریب آتے گئے تو اب میں اپنے تخیل میں یہ ہے کہ وہ جیسے چھپکلی نہیں ہوتی وہ ساتھ چپک سی جاتی ہے دیوار کے، چپک کے وہ گزر جائے. جب وہ بالکل سامنے آئے تو شاہ جی کو گلے سے لگا لیا. اور شاہ جی مجھے نہ پکڑے، آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، میں چوڑا ہوں، نہ مجھے نہ چھوئیں آپ. شاہ جی نے تو گلے سے لگایا، کہا کیوں چوڑے ہو، انسان نہیں ہو؟ تو اس کو پکڑ کے وہ ساتھ لے گئے دسترخوان پہ، اس کے ہاتھ منہ دھلایا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا اور اس کو چلتا کیا. بس اتنے سے بات. رات کو جب وہ جلسہ گاہ میں پنڈال میں پہنچے اور وہ کھڑے ہونے لگے، اب سٹیج پہ چڑھے، تقریر کی باری آئی تو ایک بندے نے کا ہاتھ پکڑا. یہ وہی شخص تھا، وہ دوپہر والا جس کو ہم چوڑا کہتے ہیں. اس کا شاہ جی میں اور میرے گھر والے یہ 20-22 کوئی لوگ ہیں، یہ سب آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں مسلمان کر لیں. شاہ جی نے درس دیا، اس کو قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، تقریریں سنائی؟ نہیں. ایک جملہ تھا کہ چوڑے ہو تو کیا انسان نہیں ہو. تو اس نے کہا شاہ جی ہم پورے میرے گھر جا کے بتایا آپ کے بارے میں، ہم سب مسلمان ہونا چاہتے، ہمیں مسلمان کر دیجئے. شاہ جی نے فرمایا کہ پتہ نہیں میں خود مسلمان بھی ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے اس بات کی فکر رہتی کہ مسلمان ہوں کہ نہیں. جان گرامی اپنی فکر کریں. انبیاء کے بعد سب سے بڑے صحابہ کرام، صحابہ میں سے سب سے بڑے، جو 4 بڑے میں سے دوسرے نمبر پہ جو شخص ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. میں تیزی سے وہ واقعہ سنا دوں. حذیفہ بن یمان ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس فہرست تھی کہ مدینہ منورہ میں منافقین کون کون ہیں. یہ راز تھا ان کے پاس حضور کا دیا ہوا، کسی سے انہوں نے کبھی یہ لسٹ شیئر نہیں کی. پتہ تھا، لوگ پوچھتے تھے تو بتاتے نہیں تھے. ایک آفر یہ بھی کی گئی کہ ایک دفعہ بتا دو تو ساروں کو چھٹی کرا دیں گی. ان کو کہا جی مجھے منع کیا. ہاں لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں مرا ہے اور حذیفہ نے اس کا جنازہ ایوائڈ کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ یہ منافق ہوگا، مرنے والا. یہ بس اتنا کوئی اندازہ لوگ کر لیا کرتے تھے، ورنہ وہ لسٹ کسی کے پاس تھے، وائے حذیفہ کے نہیں ہے. حذیفہ ہی ہے نا، میں بھول جاتا ہوں اکثر. حذیفہ ہی. تو جب سیدنا عمر بنے نا امیر المومنین تو بلایا حذیفہ ان زمانے میں اور کہا کہ ہاں بھائی، اب اس نے کہا اب تو یہ میرا کمانڈر ہے نا، امیر المومنین ہے، تو اب تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا حذیفہ یار وہ تمہارے پاس وہ فہرست ہے. ان کا نا یہ بات تک کرنا میرے ساتھ، تم جو مرضی کر تو میں لسٹ نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا نہیں حذیفہ مجھے تم میرے بھائی ہو، میں تم کو نہیں کہوں گا وہ کام کرنے کو تم کو جو منع کر کے گئے. ہاں بس ایک مجھے فکر ہے کہ اتنا تو بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کو بیٹھ کر اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جنت. اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ حذیفہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، اس وقت تو ایسا ہی تھا کہ میرا محل ریڈی تھا، لیکن اس کے بعد ایسا کوئی کام میں نے کرتا نہیں دیا. تو عزیزان گرامی اپنی فکر کریں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں. تمام لوگوں کی فکر آپ کے ذمے نہیں ہے. ہاں اور دوسری بات جو میں نے شاہ جی کا واقعہ کیوں سنایا تھا آپ کو، اس لیے کہ ہمارے دینداری، ہمارے اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی اس وقت تک
مکمل درجے کو نہیں پہنچنا شروع بھی ہوگا جب تک وہ ہمارے اخلاق میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے معاملات میں نظر نہیں آتا. ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک ہو، محلے والوں کے ساتھ سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہو، ہمارا سچائی اور ایمانداری، یہ جب تک ہمارے اندر نہیں چیزیں آئیں گی، ہماری داڑھی یا ٹوپی ہمیں بچا نہیں سکیں گی. یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم نے جو کام کر لیا اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے. نہیں، سب ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہے. وہ بھائی جب نکاح پہ کہتے ہو قبول ہوا ہے تو مسئلہ ختم ہوتا ہے کہ شروع ہوتا ہے؟ تب تو شروع ہوتا ہے کام. تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس کے دین کو سمجھیں، اس کو پڑھیں سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اللہ ہمیں اس پہ پھسلن اور کمی کو معاف درگزر فرمائے. مجھے جو وقت دیا تھا گفتگو کا وہ مکمل ہو گیا ہے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، اور بے شک جو آپ کو سوال کرنا ہے کر لیجئے. مجھے تقریباً پڑھاتے ہوئے کہہ لیں کہ کوئی 200 سال تو ہو گئے ہیں. کوئی 35 40 میرے ہیں، کوئی 40 35 میری اماں کے ہیں، کوئی 40 میرے والد کے ہیں، کوئی 40 میں دادا کے ہیں. ابھی میں اپنے 25 بیوی کے شامل نہیں کر رہا. تو میرا یہ خلاصہ جو میں نے چیزیں سیکھی میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی سوال غلط یا برا یا بیوقوفوں والا نہیں ہوتا. ہاں جوابات ایسے ہوتے ہیں، سوال سب صحیح ہوتا. سوال جو دل میں آتا ہے وہ سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں بیوی جو ہے نا گھر کا کام کاج کرتی ہے، وہ گھر میں اعتکاف پہ بیٹھے گی تو اس میں وہ کھانا بنانا یہ وہ گھر کا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے جو خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، وہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا موقع نہ ہو، انہیں نے گھر کھانا بھی پکانا ہے انہیں اور بھی، تو وہ پھر نفلی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. مشروط کے اعتکاف کہتے ہیں اس کو. یعنی کہ جتنی بھی فارغ وقت ہوگا نا اس کے علاوہ، اس میں وہ اعتکاف کے اندر اپنی جگہ پہ چلی جائیں گی. تو پکانے کا وقت آئے گا تو آ جائیں گی. اگر کوئی جس طرح ہم بھی ضرورت کے تحت جاتے ہیں نا بعد مسجد سے، جب آپ واش روم جاتے ہیں تو وضو تو نہیں ہوتی، تو کھانا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے، ہاں اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ باقی گھر والوں کی طرف سے تعاون ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جس طرح 3 قسم کی چائے بنتی ہیں، وہ نہ، اس پہ ذرا بوجھ کم کر دیں، اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں آپ کی. خیر ضروری ایک دن چائے خود بھی سیکھیں، بڑا ثواب ہوگا آپ کو. رمضان میں چائے بنا لیا کر. میں اپنے گھر میں کئی دفعہ ایسے کام کرتا ہوں اور واضح اعلان کے کرتا ہوں کہ یہ آفر صرف رمضان کے لیے ہے، باپ نے مجھے کوئی کام نہ کہے کہ والا. اور دوسرا یہ کہ وہ بھی جو مشروع اعتکاف بیٹھیں اس میں کوشش کریں کہ وہی جو مجبوری کا کام ہے وہ کریں. تو کوئی اور کام ہوتا ہے، بعض خواتین کو لگتا ہے کہ شاید ڈرامہ دیکھنا بھی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ مجبوری نہ رکھیں اس کو، اور وہ صرف مجبوری کے تحت اس کو شرط رکھ لیں. یہ بھی بتانے کی ایسے جی میں مکمل کر لوں جی اس کو، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو وہ جتنا مجبوری میں کر سکیں. اول تو کوشش کریں کہ اگر آپ 10 دن کے لیے ان کو بخش دیں تھوڑا سا آرام، کہ اگر آپ کو ایسا انتظام ہو جائے کہ 10 دن کے لیے ان کی اسے جان ہی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، وہ بہتر ہے. جی ہو گیا آپ کے ساتھ جناب. جی حضرت، ایک سوال ہے کہ جو ہمارا سیکھنے سکھانے کا عام زندگی میں عمل ہوتا ہے، جیسے فضائل اعمال ہے یا نماز کے متعلق ہے یا قرآن کی کوئی تفسیر کوئی پوچھنی ہے، تو اعتکاف کے دوران پوچھنا یا فضائل اعمال کی جو سیکھنا سکھانے کا عمل ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اعتکاف میں ہماری بعض جماعتیں جو ہیں، تبلیغی جماعت کی جماعتیں ہیں، ان کے بعض میں نے دیکھا جو پرانے ہمارے کرکٹر ہیں جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ راتوں کو اعتکاف والوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان کو اٹھا کے کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں. تو کیا یہ اس طرح اجازت ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسجد کے اندر جو بھی دین سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، جو وہاں پہ اہتمام موجود ہے،
اس کے اندر بالکل حصہ ڈالا جا سکتا ہے، ڈالنا چاہیے بھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن رکھیے نا کہ ہر بندہ تفسیر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، یا اس کا ذوق نہیں ہے پڑھنے کا، یا اس کا دل نہیں چاہ رہا، اور اس کا دل چاہتا ہی یہی ہے کہ یار مجھے کوئی پڑھا دے، کوئی بولے تو میں سن لوں، تو اس کو کیوں منع کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جا کر اگر کوئی جماعت آتی ہے ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ نے کہا کوئی اسپیکر ایسے آ جاتا ہے وہ کسی معتکف کو مجبور نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے ٹائمنگ سے ہر ایک کے، کسی نے رکھا یار میں ابھی سو رہا ہوں تو میں نے صبح جلدی اٹھ کے تو میں نے پڑھنا ہے، یا میں نے جو بھی اس کے عمل ہے تہجد پڑھنی ہے، اب اس کی نیند آپ خراب کریں، وہ تھوڑی سی فلانا بندہ آ گیا ابھی میں کی کرایا، تو وہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کا حصہ بنیں۔ تو بالکل یہ تبلیغ والوں کی ایک بڑی خدمت اور فیسلٹی ہے کہ وہ آپ کی مسجد تک پہنچاتے ہیں چیزوں کو، ان کا برا نہ منایا کریں بات کا۔ اگر آپ کو ان سے ایک اتفاق نہیں بھی ہے، وہ مسلمان بھائی ہیں آپ کے، کم از کم یہ تو ہے نا آپ کے، وہ کم از کم ان کا اکرام کریں۔ ہاں لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھی تھوڑا سا زیادہ جذبے میں آ کے دوسروں کو اس طرح نہ کریں کہ اگر کوئی بندے کا معمول ہے اس کو بھی خراب کر دیں آپ، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ہو رہا ہے تو اس پہ حصہ بننا بالکل ہی جائز ہے، بننا کیوں نہیں ہے جائز۔ جی یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو روٹین ہے اعتکاف کی وہ آئیڈیلی کیا ہونی چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ بیٹھے تھے یا آپ بیٹھیں تو آپ وہ 24 آورس کیسے گزاریں گے، یہ مختصر سے پلیز رہنمائی فرما دیجیے پلیز۔ دیکھیے سوال تو آپ کا بالکل صحیح ہے، میں ذاتی نوعیت کا سوال اس لیے کیونکہ ہر ایک کی روٹین فرق ہوتی ہے۔ میں اعتکاف اور چلے عمرہ اور حج میں بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادت اتنی نہ کرو کہ تمہاری طبیعت آوازار ہونی شروع ہو جائے، ٹھیک، بوجھ لگے، اگر بوجھ لگنا شروع ہو جائے، اور یہ نوافل کی ظاہر بات ہو، یہ فرض تو فرض ہے چاہے ایسا مرضی لگے، تو تھوڑا آرام کر۔ جب میں نوجوانی میں تھا تو میں ایک کتاب لکھنے بیٹھا تو 3 دن کے بعد اٹھا کتاب لکھ کے، اور سوائے فرض نماز کے میں نے کوئی کام نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں اچھا یار 3 گھنٹے رہ گئے افطاری سے، جو نہیں ہے نا کہ ہر ایک فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی اسٹیج فرق ہوتی ہے، اس لیے میں کوئی ایک سمپل ماڈل نہیں بتا سکوں گا، لیکن یہ اصول ضرور بتاؤں گا کہ یار اتنا نہ کر لو کہ میں نے روزانہ 40 دفعہ پڑھنے ہیں، پتہ لگا 10 کے بعد پیارے ورم پہ گیا، اس کے بعد گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو نا اوور نہ کر دو، وہ عبادت ہو جو تھوڑی ہو لیکن حسین ہو، نفل 2 ہو لیکن پتہ لگے کہ نفل پڑے، اللہ کے ہاں حاضری محسوس ہو، اللہ کو اس کا کلام سناؤ، جس وقت رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، تو وہ پورا جسم کا رواں کہے واقعی اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد کوشش کریں کہ غیر اگر آپ نیند پسند کرتے ہیں، آپ کا جسم مانگتا ہے تو اس کو اپنی مناسب نیند دے دیں، کوئی اس پہ برا نہ محسوس کرے کہ تو ستا پہ میرے کو نہیں ہوتا یار۔ آپ کے پاس وقت ہے، فجر کے بعد کچھ لوگ معاملات کرنے کے بعد کچھ لوگ تب لیٹ جاتے، کوئی حرج نہیں، راتوں کو جاگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بندہ دن کو جاگتا ہے اور رات کو نہیں جاگ سکتا، اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ آپ کو اٹھ سے ہار گیا ہوتا تجھے مسجد میں اعتکاف بیٹھا، بھائی تو تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم اپنا کام کرو، پہلی بات تو یہ۔ تو میرا ذاتی معمول یہ تھا کہ جو صبح کا ٹائم میں کچھ نیند کر لی، اور میں نے کہا نا کہ اس عمر میں تھوڑی نیند بہت ہوا کرتی تھی، تو اس کے بعد پھر باقی وقت جتنا بھی ہو سکا وہ اعمال عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ ایک مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے کتاب سیرت کی پڑھی تھی بیٹھ کے وہاں پہ، اور ایک لکھی بھی تھی، ایک پڑھی اور لکھی وہاں بیٹھ کے، تو وہ بھی کی اور ذکر بھی کیا، اور جب تھکاوٹ ہو گئی تو بوجھ نہیں بنا لیا اس کو اپنے اوپر، اور آرام بھی کر لیا تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں۔ ہمیں نا کئی دفعہ اس طرح کی چیز پہ نا دوسرے حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا
اچھی نیت سے وہ ذرا موٹیویٹ نہیں یار چھوڑ نیند کو یار، پھر بھی بھائی اگر میرے سے نیند میں مجھے اگر فجر بھی نہیں رہ گئی آنکھوں میں ایسے ایسے میرے ہو رہا ہے اور میں فجر پڑھ رہا ہوں تو بہتر ہے کچھ دیر سو جاؤ. ایک بیلنس زندگی جو ہاں، لیکن ایک ہوتی ہے وہ نیند عیاشی والی، وہ نہیں. تو وقت کو قیمتی بنائیں، اس کو ویلیو کریں، اس کی قدر کریں، جتنا کر سکتے ہیں بوجھ بنائے بغیر. جیسے ہمارے بعض لوگ بہت زیادہ نفل مانگ لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں یا کفارہ کی کرنا ہے. میں تو منگیا کہ اسی 100 نفل 2-4 منگیا کرو یا کافی نہ. یہ کچھ اندر کی باتیں ہیں نا. ایک اور گفٹ دے دوں آپ کو. مجھے کل کسی نے پوچھا کہ جو نظر مانگتے ہیں کیسا، منت ہی مانگتے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا یا میں ایک دے دوں گا، ہے نا. تو یہ کیسے ہے، کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے یار معمول تو یہی ہے کہ اگر وہ کام ہو جائے تو آپ دے دیں، نہ ہو تو نہ دیں. ایسے ہی ہے نا. میرا معمول یہ ہے کہ اگر میں نظر مانگوں تو میں فوری طور پہ وہ بات پوری کر دیتا ہوں. مطلب دیکھ جانی سی نا، نظر مانگی دیکھ دیتی نا، اور کیا یا اللہ ان میں اپنا کم دکھاتا ہے اور کہ تاری مرضی ہے جی. کچھ پیار بھی ہوتا نا، تو پیار کی باتیں بھی ہوتی. جی سوال اگلا دینا جی، اگر کوئی سوال ہے. السلام علیکم. حضرت یہ فرمائیں کہ یہ معتکف جو ہے بسد مجبوری مارکیٹ میں کوئی کھانا وغیرہ کچھ سحری وغیرہ لینے کے لیے جا سکتا ہے؟ مسجد میں جو اعتکاف بیٹھا ہے جی، وہ اپنی ضروریات کے تحت مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم یہی اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سے ہم جس طرح مل جل کے کوئی کھانے کا ہر ضرورت کا چیز جو ہے وہ ہم پوری پہلے کر لیتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے، کیونکہ یہاں پر ایسا اگر آپ لوگ بھی تک اگر بیٹھنا ہوگا تو یہیں بیٹھیں گے کہ کہیں اور تو نہیں بیٹھیں گے نا میرے خیال. تو یہاں پر لوگ کھانے ناشتے سحری وغیرہ کا جو بھی سلسلہ کر لیتے ہیں، چائے وائے جو بھی کر لیتے ہیں. اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو کسی کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے. مسجد کے کسی خادم کو کہیں یا تو مجھے چیز لا دے، مجھے دوائی چاہیے یا مجھے کوئی چیز چاہیے تو مجھے لا دے جا کے. یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے نا کپڑے ذرا لسکنے والے پہننے ہوتے ہیں، مجھے استری لا دے یار پہلے استری کر. تو کوشش کریں کہ کسی سے ریکویسٹ کر لیں، اور مسجد انتظامیہ والے ہیں ان سے کہہ دیں کہ یار میری یہ ضرورت ہے مجھے لا دو. کوشش حتی الامکان کریں کہ آپ کو خود نہ جانا پڑے. تو یہ فتوے تو اس زمانے میں ہیں کہ کوئی ہندوؤں کا دور تھا، انگریزوں کا تھا. پورے پنڈ ایک مسجد سی، 4 مسلمان سن، کوئی 2 عورتیں سن، وہ بیچارہ چلو جا کے لے آئے وہ بازاروں روٹی جا کے. اب تو ایسا نہیں ہوتا نا یار. اب تو سب چیزیں ہاں فوڈ پینڈا منگا سکتے ہیں آپ، اس آن لائن کھانا منگایا جا سکتا ہے مسجد سے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، ایوائڈ کریں اس کو لے کے. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اعتکاف کے دوران مسجد میں بیٹھ کے ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، اور مسجد کے کس حصے میں؟ اب ایکسرسائز سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ٹانگوں کیسے کرتے ہیں، بازو کو کیسے سے کرتے رہتے ہیں، ہلکا پھلکا، اس کو ٹائچی کہتے ہیں آج کل. وہ ایک ورزش ہے. اور کیا وہ ہے، یا پھر اگر آپ کل کو اصل میں پتہ مسئلہ کیا بھائی صاحب، یہاں پر نہ کسی کو آپ 1 انچ دے دینا وہ کنال لے لیتا. مصیبت اصل میں یہ ہے. تو آپ مجھے کہیں جی کہ مزے کی کسی کونے میں طرف جا کے کسی کو تنگ نہیں کرتا تو میں تھوڑا سا اپنے بازوؤں کو اور ٹانگوں کو اسٹریچ کر لوں، کیونکہ بعض لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے. ڈائبیٹکس ہوتے ہیں جو لوگ، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کی یہ دوا کا، ان کے علاج کا حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تھوڑا بہت چلنا پھرنا ٹہلنا. یا کچھ لوگ کھانے کے بعد بیٹھ جائے تو ان کو گیس ہو جاتی ہے بڑی بری قسم کی، تو تھوڑا بہت چلتے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے نا کہ اگر مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا نا آپ کو، تو لوگوں نے کہنا جی یہاں ہم ایک جم بنوا دیں، پھر ہم یہاں بھی آنا شروع ہو جائے گے. تو یہ اس کا بس احتیاط کریں کہ اعتدال ہے. اور اگر آپ کی کوئی میڈیکل یا کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ آج کل جو چھوٹی موٹی بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ہلکی پھلکی ورزش آئی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاضمے اور آپ کے بلڈ پریشر کو اور آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں، تو وہ میرے خیال میں تو مستحب ہے کرنا. مسلمان کا جو جسم ہے اس کی ایک امانت ہے.
اور ہم نے اور میں نے خاص طور پہ اس نکلے ہوئے پیٹ کا جواب دینا پڑے گا مجھے. میں کوشش کر رہا ہوں, کام کافی ہوگا پہلے سے ایسا. تو اس کا بھی امانت ہے, اور اس امانت کا جواب تو اچھی صحت رکھنا یہ ایک مومن کا حصہ ہے اس کی زندگی کا. تو اس کے لیے 5-10 منٹ آپ یہ کر لیتے ہیں تو, اور آپ نہیں کرتے تو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہم لوگوں نے اپنی صحتیں خراب کر لی ہیں کھا کھا کے, پیٹ نکال کے, اور ہم سمجھتے کہ یہ بڑا فخر کی بات ہے جی ٹڈ کڑے ایسی بڑے مولوی صاحب بڑا ٹڈے گا. یہ اچھی بات نہیں ہے, میں بری مثال ہوں اس میں, لیکن نہیں کرنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. جی میں اس پہ آپ کو ایک کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ جب آپ جوان تھے, میری نگاہ میں آپ آج ہی جوان. میرا بھی خیال میں ایسے آپس کی بات ہے, میرا خیال تو یہ بھی اپنے باہر. السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے. میرا چھوٹا سا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر اعتکافی کے لیے ایسا کیا عوامل ہوتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اعتکاف قبول ہو جائے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور افتخار احمد تو میرے نانا کا نام تھا, تو ویسے مجھے آپ کا نام ڈبل کرنا پڑے. سب سے پہلی چیز جو کوئی بھی عمل عبادت ہو, اعتکاف بھی اور بھی, تو سب کے لیے یہ اصول ہے جو اعتکاف کے لیے. سب سے پہلی چیز ہے نیت. نیت ہوگی اللہ کی رضا, اللہ کو مطلوب اس کی ذات, اس کی رضا, اس کی خوشنودگی مطلوب ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے, بلکہ شاید آخری بھی یہی ہو اگر کوئی اور نہیں ہے تو. اگر یہ ہو تو ان کا بھی اعتکاف قبول ہو جائے گا, ان کو بھی اعتکاف کا اجر مل جائے گا جو اعتکاف نہیں بیٹھے. ہاں, اگر ہم سب یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں اگر موقع دے, ہمت اور حوصلہ دے, تو ہم اعتکاف ضرور بیٹھیں گے, تو اسی وقت آپ کے کھاتے میں اعتکاف کا اجر لکھا چلا جائے. اس کے لیے تو بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. دوسری چیز, جو بھی عمل کریں اعتکاف یا کوئی اور, نیت کے بعد اس کا طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہونا چاہیے. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعتکاف ہے یا کوئی بھی اور عبادت ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز اس میں جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا وقت اعتکاف کا اللہ کی یاد سے بھر دیں. کوئی لمحہ جو ہے وہ فارغ نہ جائے, جس میں آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں کسی سے, گپ شپ کو چھوڑیں, گپ شپ کی بھی عمر پڑی ہے. پورا فوکس ذکر, دعا, عبادت, نفل, نوافل, سجدے, رکوع, قرات اس پہ رکھیں. جیسے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, یہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ اچھا موقع ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اعتکاف بیٹھیں تو اللہ کی کتاب پڑھیں. اور اللہ کی کتاب کو ایک کتاب یا محض ایک مقدس صحیفہ سمجھ کے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی جانب محبت نامہ سمجھ کے پڑھیں. اس کا حق ادا کریں, اس کو سمجھیں, اس پہ تدبر کریں, اس پہ غور کریں. اور آخر میں یہ باتیں ساری پہلے پتہ تھیں آپ کو, ایک میں آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں. ایک کام کی نیت ہوتی ہے, کام کا طریقہ ہوتا, سب ٹھیک ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ایک اس کام کو کرتے وقت آپ کا درجہ حرارت ہوتا ہے, آپ کا درجہ حرارت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ, اب اس کو مثال کے طور پہ ہلکا پھلکا سمجھیے گا. ہمارے ہاں کلچر ایسا ہے کہ چاچا شریک ہوتا ہے اور ماما چندہ ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص جو آپ کو شریک لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا, اگر وہ آپ کے پاس آئے کہ اور ڈیمانڈ کرے کہ یار تم افتخار روٹی تو اس والی شام کو پاوے کھوانے, تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. آپ گھر جا کے کہہ دیں گے کہ یار وہ کیا کریں یار, مصیبت پڑ گئی سر پہ, سب کے سامنے اس نے کہہ دیا تھا, تو چلو بنا دو اس کو, کل پرسوں دے منہ تے مارنا ہوگا یار. اسی قسم کی بندے کی عادت ہوتی ہے. ہاں, اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کا بہت محبوب دوست جو کہیں آپ سے الگ ہو گیا تھا, گم گیا تھا, وہ کہیں پھر سے ملا, اس نے کہا یار وہ تمہارے گھر ابھی بھی وہ والے پائے بنتے ہیں؟ کہیں گے یار بالکل بنتے ہیں, صبح بنیں گے تو آ جا صبح. اب آپ کا کیا دونوں میں فرق ہے؟ وہی پائے بنیں گے, وہی سب کچھ, دل کا درجہ حرارت فرق ہوگا. تو اپنا درجہ حرارت بھی اور یہ اللہ سے مانگ بھی لیں, جس کی محبت میں آ کے بیٹھے. یہ
یہ دین جو ہے یہ صرف کرنا نہ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ دل کے بھی معاملات ہیں بھائی. نہیں پوچھا بدوی نے آ کے، مجھے بدو پتہ کیوں اچھے لگتے ہیں، وہ سنا کہ میرے آواز دار تھے، وہ بدو تھے. اس نے پوچھا وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا مال کریا کر، کام کرو، نیکی کے کام کرو. کیے؟ اس نے کہا دیکھو خاص نہیں، کوئی خاص نہیں. ہاں میں اللہ سے اور آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، میں جنت میں ہوں گا آپ کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہی ہو گئے. تو جہاں پر عمل میں کمزوری کمی آ جاتی ہے، نیت میں بھی کوئی تھوڑی سی، لیکن جہاں پہ محبت ہو جاتی ہے وہ پورا کر دیتی، محبتیں پورا کر دیتے ہیں. تو اس درجہ حرارت کو، اس شعلے کو بھی گرم رہنا چاہیے. پہلے زمانے میں کہتے شعلہ بیان مولوی صاحب ہیں جی، خطیب، تو وہ ہوتا تھا کہ دلوں میں ایمان کا شعلہ لگا دیا کرتا تھا. اب تو شاید وہ زبان سے انگارے نکلنے کو شعلہ بیانی لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ دلوں میں ایمان کی گرمی، وہ جو گرمائش ہے، وہ درجہ حرارت ہے، وہ جو محبت کے ساتھ کام ہوتا ہے، وہ محبت سے جو کام ہوگے آپس کی بات ہے، قبول وہی ہونا ہے. ہاں دسے ہمیں واپس ہی گال صحیح قبول تو نہیں ہونا ہے. جی آپ کے سوال پورا ہو گیا جی. جی دعا کر لیں جی. پھر میرے خیال میں اب لوگ کافی دیر سے تکے ہوئے بیٹھے ہوئے شاید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ مداد کلماتہ. اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے، اپنا ذکر و فکر نصیب فرمائیے، اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں ہی مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ عمر پر جیسی گزری اس کو معاف فرما دیجیے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ جو رمضان آپ نے بھیجا، ہم اپنا میزبان بھیجا، اے اللہ اس کی صحیح میزبانی، اس مہمان کی صحیح میزبانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اس میں آپ کی رضا کے لیے اے اللہ فرائض بھی اور نوافل بھی، نفلی عبادات بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو نفلی عبادات ہم کریں یا فرض کریں، اے اللہ تیرے حضور میں پیش کرنے کے لائق تو کوئی بھی نہیں، لیکن اے اللہ تو نے قبول فرما لے. تو ہمارے اے اللہ شکلوں کو نہ دیکھ، تو دلوں کو دیکھ، ہمارے شوق کو دیکھ. ہم تیرے شوق کی خاطر بیٹھے ہیں، تو اے اللہ اس سے قبول فرما لے. اے اللہ جو لوگ موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے، ان سب کی طرف سے تو اے اللہ سب کے حالوں پہ رحم فرما، سب کے کرم فرما، سب کے اپنا فضل فرما. اے اللہ جو لوگ اعتکاف کی نیت کا شوق کر بیٹھے ہیں، ان کی شوق کو قبول فرما، نیت والوں کی نیتوں کو قبول فرما، بیٹھنے والوں کے لیے آسانیاں فرما اور ان کے اعتکاف کو قبول فرما. اور جو لوگ بھی انتظامیہ میں دیگر لوگ اس میں معاونت کریں، تو اے اللہ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اس کی نظریاتی اور اس کی جغرافیائی حدود کے بڑے مجبور اور کمزور ہیں، تو مدد فرما، تو حفاظت فرما. مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہے، اللہ دنیا مشکل میں ہے، تو ان کے حال پہ رحم فرما، تو ان کے لیے آسانیاں فرما. تو اے اللہ ان پہ پکڑ نہ فرما. اللہم انت تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو عفو درگزر کا سراپا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو اس کو ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.